اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق، شیخ عبد المجید جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 24 جنوری 2024۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ان کی زوج بھی پیدا فرمائی تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کا موجب ہوں اور نسل انسانی کا تسلسل قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی زوج کی تخلیق بھی آپ ہی کی طرح کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت کے بنیادی انسانی حقوق یکساں ہیں، سب کے لیے یکساں طور پر ترقی کی راہ کھلی ہے۔ جس طرح مرد خدا کا بندہ ہے، اسی طرح عورت خدا کی بندی ہے۔ پس اسلام اصل مقصد کے لحاظ سے مرد اور عورت کی کامل مساوات کا علم بردار ہے، لیکن صنفی لحاظ یعنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے سب انسان ایک جیسے نہیں۔ مرد قوام اور مضبوط ہیں جبکہ عورت صنف نازک ہے۔ گویا ذمہ داریوں کے اعتبار سے نہ تو سب کے فرائض ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ہی حقوق۔ ایک بادشاہ اور عام آدمی کے تمام حقوق ہرگز ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مالک اور نوکر، افسر اور ماتحت، والدین اور اولاد کے بعض فرائض بھی مختلف ہوتے ہیں اور حقوق بھی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ فطری صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے نہ تو خاوند اور بیوی کے فرائض ایک جیسے ہیں، نہ ہی حقوق۔ مثلاً اسلام کے مطابق کمانا اور اہل خانہ کی ہر طرح کی ضروریات زندگی کی فراہمی مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر حسب استطاعت مہر کی ادائیگی کی رقم بھی مرد کا فرض اور عورت کا حق ہے۔ حمل اور بچہ کی پیدائش کی وجہ سے پوری دنیا میں بعض حقوق عورت کو حاصل ہو جاتے ہیں جن کا مطالبہ مرد نہیں کر سکتا۔ پس دستور دنیا بھی یہی ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، سورۃ نساء آیت 35۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر نگران ہیں، اسی لیے مرد کو عورتوں کی نسبت قوا زیادہ مضبوط دیے گئے ہیں کیونکہ ان پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں میں بھیج کر دیکھیں تو صحیح کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف۔ ایک طرف تو اسے حمل ہے اور ایک طرف جنگ ہے، وہ کیا کر سکے گی؟ غرض کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قوا کمزور ہیں اور کم بھی ہیں۔ ملفوظات جلد نمبر 7 صفحہ 134 ایڈیشن 1984۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عام قانون بتایا کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہیں۔ جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اسی طرح مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور اس بارے میں کسی قسم کا ناواجب پہلو اختیار نہ کریں، کیونکہ میاں بیوی نے مل کر رہنا ہوتا ہے اور نظام اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ایک کو فوقیت نہ دی جائے، اس لیے فوقیت مرد کو دی گئی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ مرد اپنا روپیہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے انتظامی امور میں انہیں عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 512 تا 514۔ ایک مجلس سوال و جواب میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں مرد کو قوام قرار دینے کی فلسفی دریافت کی گئی تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور کوئی بھی مساوی حقوق کی تھیوری اس اصولی فرق کو مٹا نہیں سکتی۔ اولمپکس کی کھیلوں کو ہی دیکھ لو کہ دوڑ میں
حصہ لینے والے مرد عورتیں کیا مقابلہ میں اکٹھے دوڑتے ہیں؟ کیا مردوں اور عورتوں کے تیراکی کے مقابلے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ فٹ بال، ہاکی اور کسی بھی کھیل میں اکٹھے کھیلتے ہیں؟ اور خاص طور پر امریکن فٹ بال میں کبھی آپ نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ایک ہی ٹیم میں کھیل رہے ہوں؟ یہ سوال کرنے والے مغربی دنیا کے لوگ جانتے ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ مردوں کے حقوق کے لحاظ سے عورتوں پر کوئی برتری اور فضیلت نہیں دی گئی، بلکہ فطری استعدادوں اور صلاحیتوں کی بنا پر فضیلت ہے جو خدا تعالیٰ نے عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ رکھی ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ فطرتی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ کا انتظام کرتا ہے، اس لحاظ سے جو روٹی کپڑے کا بندوبست کرتا ہے قدرتی طور پر اسے ایک برتری حاصل ہوتی ہے۔ جو ہاتھ کھلاتا ہے، جو ہاتھ کھانا کھلاتا ہے، اسے بہرحال قدرتی طور پر ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ برتری مرد کو اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک وہ اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 19 تا 25 فروری 1999۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ دونوں مرد اور عورت کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، انسانیت ایک علیحدہ چیز ہے، وہ نفس واحدہ ہے، اس کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں، آدھے کا نام مرد اور آدھے کا نام عورت۔ جب یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو ٹکڑے ہیں تو جب تک یہ دونوں نہ ملیں گے اس وقت تک وہ چیز مکمل نہیں ہوگی۔ وہ تبھی کامل ہوگی جب اس کے دونوں ٹکڑے جوڑ دیے جائیں گے۔ فضائل القرآن صفحہ نمبر 161۔ نکاح انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن مرد اور عورت کو شادی کی نصیحت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں خدا سے ڈرتا رہے، یعنی تقوی اختیار کرے۔ مشکات المصابی۔ اگر انسان شادی کے بعد اصل مقصد کو بھول جائے تو وہی رشتہ جو خدا کے نام پر جڑتا ہے وہ اخلاقی کمزوریوں اور آناؤں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے، یعنی مغرب میں بالخصوص اور مشرق میں بالعموم، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ پس اگر ہم اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو خوف خدا کرتے ہوئے بے راہ روی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا پڑے گی۔ دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو خراب کرنا ہرگز فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اناؤں کو چھوڑ کر قرآنی حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔